اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عمر برلاس حاضر ہے۔ تو آج کا جس طرح ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے، جو ہمارے مسائل ہیں روزہ کے اندر جو ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ روزہ جو ہے وہ کن کن مسائل سے ٹوٹ سکتا ہے، یا روزہ رکھنے کے لیے جو ہے پاکیزگی کا عمل ہونا چاہیے، جو نیت کے اعتبار سے چیزیں ہیں، اپنے جسمانی لحاظ سے معاملات جو ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو آپ تھوڑا سا یہ پلیز بتائیے تاکہ ہم ٹاپک پہ پھر ہم کویشچن بھی لیں گے پبلک سے بھی، اور لوگ بھی ہمیں سوال کر سکتے ہیں جو سننے والے ہمارے ناظرین ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جو پاکیزگی کی اہمیت ہے ہمارے دین میں خاص طور پہ، اس حوالے سے پلیز آپ کچھ بتائیے۔ ہمارے ہاں دین سراپا نظافت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دین میں وضو کیا ہے، 5 وقت نمازوں کے لیے وضو، تو وضو کو آپ دیکھ لیجئے۔ نماز خود کیا سراپا طہارت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو اور تمہیں 5 بار دن میں اس میں غسل کرنا پڑے تو کیا تمہارے جسم پہ کوئی گندگی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی جب تم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو تو تمہاری تمام آلائش و گندگی جو ہے، جس طرح نہانے سے دھل جاتی ہے، ویسے نماز پڑھنے سے تمام وہ برائیاں جو اخلاقی طور پہ، روحانی طور پر تمہیں بیمار کر رہی ہوتی ہیں، وہ دھل جاتی ہیں۔ اور نماز سے پہلے وضو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس میں جو پینڈیمک ہے یہاں، جو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھلیں، ہے نا، بار بار ہاتھوں کو دھلیں، گرم پانی سے آپ غرارہ کریں، ماؤتھ واش یوز کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ جو ہے، یہ جراثیم جو ہے اس سے دھل جاتے ہیں۔ تو یہ سائنس کہہ رہی ہے نا کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اسلام میں تو 5 وقتہ نمازوں کے لیے وضو ہے۔ بے شک۔ تو اب 5 وقت نمازوں کے لیے 5 بار ہم وضو کرتے ہوں، تو اب 5 بار ہم نے ہاتھ دھولا، 5 بار ہم نے کلی کیے، 5 بار چہروں کو دھلا، وہ تمام مشام جو ہیں، جو ذرات جہاں سے نکلتے ہوں وہ سب دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھل جاتا ہے، پاؤں کے ٹخنے دھل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اعضاء ہیں جہاں سے جراثیم کے داخلے ہونے کا خدشہ زیادہ ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ہاتھ و پاؤں کھلے ہوتے ہیں، تو انہیں جب دھلا جاتا ہے تو نظافت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو اسلام میں طہارت جو ہے وہ نصف ایمان کہا گیا ہے، کہ طہارت جو ہے نصف ایمان ہے۔ یہی وجہ ہمارے ہاں غسل اور پاکیزگی کا مکمل کانسیپٹ ہے، جو کسی اور کے ہاں نہیں ہے۔ بعض قومیں وہ ہیں جو جن کے ہاں نہانے کا کوئی معقول تصور نہیں ہے، پر ہمارے ہاں نظافت اور کے حوالے سے، نفاست کے حوالے سے، طہارت کے تاکید ہے کہ تم مسجد میں اس حال میں نہ ہو کہ تمہارے جسم سے بدبو آ رہی ہو، تم پیاز کھا کے یا لہسن کھا کے نہ ہو کہ تمہارے بغل میں جو کھڑا ہو تکلیف ہو۔ اس انتہا تک جو ہے وہ پاکیزگی اور پاکیزگی صفائی کا سارا معاملہ، صفائی کا اثر ہے۔ درست آپ کی بات